تو یہی تو بدعت ہے. اب آ جائیے مشورے پر. مشورہ کرتے ہیں روزانہ. پہلی بات, حدیث میں روزانہ مشورے کا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی روزانہ مشورہ کرتے تھے. اللہ کے نبی روزانہ کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کبھی کوئی خاص معاملہ ہو مشورہ کر لیا. یہاں روزانہ مشورہ ہوگا. اور بڑے ہی میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مشورے غیبت کا اڈا بنے ہوئے ہیں. مشورے غیبت کا اڈا بنے ہوئے ہیں. امام صاحب کیا کر رہے ہیں, مؤذن صاحب کیا کر رہے ہیں, باقاعدہ مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے امام کو ہٹانے کی. مشورے میں امام کو ہٹانے کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ یہاں بھی ہوا ہے اور بھی جگہ ہوا ہے. مشورے میں پلاننگ ہوتی ہے, امام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. مشوروں کو غیبت کا. تو تبلیغی جماعت کا کام غلط نہیں ہے. ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو بدنام کر دیا ہے, اس کے کام کو غلط کر دیا اپنے طرز عمل کی وجہ سے. اب کیا ہے, مشورے کو لازم پکڑ لیا ہے. کیا کر لیا ہے, مشورے کو. چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا. چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا. آندھی آ جائے, طوفان ہو جائے, ارے بھائی کبھی کبھار ڈیلے کر دو, کبھی کبھار چھوڑ دو. لازم کیوں کر رکھا آپ نے؟ نہیں جی, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, فساد ہو جائے, دنگے ہو جائیں, مشورہ ضرور ہوگا. بھائی یہی تو بدعت ہے, لازم. اب کیا ہے, تعلیم. ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے. ابھی جمعے کا بیان ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا ہے, میں نے رامائن اور گیتا پڑھ کے تو نہیں سنائی ہے, قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد کتاب لے کے بیٹھیں گے, تعلیم ہوگی. ارے بھائی یہی تو بدعت ہے. آپ لازم کیوں کر رہے ہو؟ جمعے کے دن تعلیم مت کرو. جب امام نے خطبہ دے دیا اور دین کی بات بتا دی اور تعلیم کر دی, تو اب مزید کیا ہے, اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے 2 آدمی بیٹھیں گے ضرورت کتاب لے کے کہ بھئی تعلیم ہوگی. یہی تو بدعت ہے. میری بات کو سمجھیے, اس کو آپ دوسرے اینگل سے مت سوچنا کہ بھئی جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی اس عمل, میں نے کہا آپ جماعت کا کام نہ کرو, جماعت کا کام کرو, لیکن اس طرز عمل کو سدھارو. اس طرز عمل کو سدھارو. کوئی لگا رہا وقت, اچھی بات ہے. کوئی وقت نہیں لگا رہا, اچھی بات ہے. مشورہ کبھی ہو گیا, کبھی ٹال دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیا ہے, اتوار کا جوڑ ہے, ہونا ہی ہونا ہے. آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, جوڑ ضرور ہوگا. جوڑ کیا ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہو سکتا, چاہے کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو. ابھی مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی, تو اس دن کیا تھا, آل انڈیا امامز کونسل نے احتجاج کیا. تو میں نے کہا بھائی چلو, میں نے یہاں عصر کے بعد اتوار کا دن تھا, میں نے کہا بھائی احتجاج میں شریک ہوں گے. تو بھائی جماعت والے سارے بیٹھ گئے کہ آج ہمارا اس کا دن ہے. حالانکہ پھر میرے غصہ کرنے پر 2-3 شریک بھی ہوئے. تو بھائی ایک دن چھوڑ دو, کیا دقت ہے؟ یہی تو بدعت ہے کہ آپ نے لازم پکڑ لیا. کتنا ہی اہم مسئلہ ہو آپ چھوڑ نہیں سکتے. بھائی میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں, کبھی کرتا ہوں, کبھی نہیں کرتا ہوں. میں لازم نہیں کر رکھا میں نے. اگر کوئی بندہ ہر لازم پکڑ, میں کروں نہیں جی, کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تفسیر ڈیلی کرنی ہے, ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا ہے, پھر یہ عمل بدعت بن جائے گا. یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا. جیسے جمعے کا روزہ ہے, علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے روزے کا بدعت ہونے کا فتویٰ دیا 100 سال پہلے. کیوں؟ اس دور میں لوگوں نے جمعے کے روزے کو لازم کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جمعے کا روزہ رکھنا ہے. انہوں نے کہا جمعے کا روزہ, جبکہ حدیث سے ثابت ہے, انہوں نے کہا بدعت ہے. کیوں؟ لوگوں نے جمعے کا روزہ کا سنت ہے, آپ اس کو لازم کرو گے کہ نہیں جی رکھنا ہی رکھنا ہے, تو اس عمل کو بدعت بنا دے گا. تو آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیے, شریعت کے مزاج کو سمجھیے. جو چیز جس درجے کی ہے, مشورہ لازم نہیں ہے, 3 دن لازم نہیں ہے, 40 دن لازم نہیں ہے, چلہ لازم نہیں ہے, جماعت کا کام لازم نہیں ہے, تعلیم لازم نہیں ہے, کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں, ہفتے میں 10 دن میں, مہینے میں 1 آدھ تو چھوڑ بھی دیں. اس کو اس درجے لزوم کے نہیں جی کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے. آپ کے اس عمل نے تبلیغی جماعت کے کام کو نقصان پہنچایا ہے. بھلے ہی آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں, آپ اس عمل کو بدعت بنا رہے ہیں. آپ کی شدت نے, اس جہالت نے اس کام کو نقصان پہنچایا. تو سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بدعت کا دروازہ یہ لوگ کھول رہے ہیں. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں, یقیناً انہوں نے اس عمل کو بدعت بنا دیا ہے اپنے لازم کرنے کی وجہ سے. آج یہ لازم کرنا چھوڑ دیں, بدعت نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات, سعودی گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں, جھوٹی کارگزاری. ایک صاحب جماعت میں گئے, ان کے پتھری تھی, فرشتے آئے, آپریشن کر دیا, پتھری ٹھیک ہو گئی. ایک وہاں تھا, اتنا سا کیا ہے, ایک دیگ تھی, 500 لوگ کھانے والے تھے, اس میں یوں ڈال دیا, کیا اتنا سارا کھانا ہو گیا, سب کو کافی ہو گیا. طرح طرح کے من گھڑت واقعات. مولانا صاحب بچے تھے اور کیا ہیلی کاپٹر جا رہا تھا, انہوں نے انگلی دکھائی, ہیلی کاپٹر رک گیا. اور ایک کیا ہے, ایک واقعہ اور سناتے ہیں جو میں نے اپنے کانوں سنا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہے, گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک بندہ مر گیا, پیچھے سے مولانا صاحب کی گاڑی گزر رہی تھی, پولیس والوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد میں مولانا کو گرفتار کر لیا. مولانا نے کہا مردے سے پوچھ لو, مردہ خود ہی بتا دے گا. مردہ زندہ ہو گیا, اس نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ اس گاڑی سے نہیں ہوا ہے. تو یہ من غلط قصے, جھوٹے قصے بیان کر رہے ہیں. تو یہ بات صحیح کہی ہے سعودی گورنمنٹ نے, جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, میں وہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا. جاپان ایک جماعت گئی, حاجی شمس الزمان, نام بھی بتا دے رہا ہوں, حاجی شمس الزمان ہے, اور اس وقت مولانا سعد کے رائٹ ہینڈ ہیں. وہ
بڑے دلی کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں, چوہان مانگر رحمانیہ مسجد گلی نمبر 3 میں بھی جڑتے ہیں اور روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں, آپ جا کے مل بھی سکتے ہیں. تو عصر کے وہ اپنا فجر میں تفسیر کرتا تھا, مجھے روک لیا انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک کارگزاری سنیے, بڑی عجیب کارگزاری. میں نے کیا؟ کہنے لگے کہ جی میں جاپان جماعت میں گیا تھا, پاکستان کے کچھ ساتھی ملے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. میں نے کیا سنایا؟ کہنے لگے کہ جی ایسے ایسے افریقہ میں جماعت گئی اور وہاں پہ ہیں, وہاں افریقہ میں بڑے خطرناک جنگل ہوتے ہیں, بڑے مطلب درندے اور ازدہے اور سانپ ہوتے ہیں. تو جماعت والوں کو ازدہے مل گئے, جماعت والوں نے پر ہاتھ پھیرا کہ بھائی ہم کیا ہے, دین کا کام کرنا ہے, یہاں سے بھاگ جاؤ. سارے کیا ہے, سانپ اور درندے سب بھاگ گئے. یہ واقعہ ہے حدیث میں, لیکن یہ واقعہ ان لوگوں کا نہیں ہے. یہ ایک صحابی ہیں عقبہ ابن نافع, حضرت امیر معاویہ کی فوج کے سپہ سالار. انہوں نے پورا لشکر روانہ کیا تھا افریقہ کو فتح کرنے کے لیے. تو افریقہ کے جنگل میں عقبہ ابن نافع کا جب لشکر پہنچا ہے, انہوں نے افریقہ کے جنگل میں خیمے نصب کیے. تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ جنگل میں مت ٹھہرنا, بہت ہی خطرناک جنگل ہے, شیر شیرنیاں درندے اور چیتے اور ازدہے ہیں, تمہیں کھا جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں, ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. انہوں نے خیمے نصب کیے اور ایک اعلان کیا, ایھا الحشرات والارض. انہوں نے کہا اے چرندوں پرندوں درندوں خونخوار جانوروں, یہ اعلان سن لو, نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں. اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اسے قتل کر دیں گے. تاریخ گواہ ہے, تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. عقبہ ابن نافع کے اس اعلان کے بعد درندے پرندے شیر شیرنیاں چیتے ازدہے سب نے جنگل خالی کر دیا, اور انہوں نے صحابہ نے اور تابعین نے وہاں پڑاؤ ڈالا. تو انہوں نے کیا کہ یہ واقعہ اپنے اوپر فٹ کر کے کارگزاری میں چلانا شروع کر دیا. تاکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہو تاکہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں. ایک بندہ ایسا تھا, کچھ نہیں کرتا تھا, جماعت میں گیا, اتنا کاروبار ہو گیا. ارے بھائی کیا ہے, من گھڑت قصے بیان نہ کریں. ہمارا دین بڑا پاک صاف دین ہے, یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح من گھڑت قصوں پر نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما القرآن و سنت رسول, کہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ قرآن کے, سنت کے اور حدیث کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. تو حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, گمراہ نہیں ہوگے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغی جماعت اپنی اصلاح کرے, اپنی ان حرکتوں سے باز آئے, جھوٹے قصے نہ بیان کرے, 3 دن کو 40 دن کو لازم نہ کرے. اگر کوئی جماعت کا کام کر رہا ہے تو نور علی نور ہے, اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی تم جماعت کا کام نہیں کر رہے ہو, کچھ بھی کر لو, کیا مغفرت نہیں ہونے کی, بخشش نہیں ہونے کی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, کہنے لگے امام صاحب آپ بہت اچھے آدمی, یہاں نہیں جعفر آباد میں, کہ اگر آپ کا وقت لگا ہوتا تو دین کی سمجھ آپ کے اندر آ جاتی. مجھ سے یہ بات کہی, میں نے اس کو جو ڈانٹا اور لتا, میں نے ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر نکال دیا. میں نے بدتمیز کہیں کہا, میں نے ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے, تو نے 40 دن لگا کے ساری دین کی سمجھ تیرے اندر آ گئی, 15 سال میں قرآن حدیث سب پڑھ لیا, ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی. تو معاملات یہ ہیں, ان جہالت کی وجہ سے تبلیغی جماعت کا کام بدنام ہو رہا ہے, اور کیا ہے اکابرین کی قائم کردہ جماعت کا نقصان ہو رہا ہے. اور آج جو خدمت تبلیغی جماعت نے 80 سال میں کی تھی, ان 20 سالوں میں سارا بیڑا غرق ہو گیا, سارا معاملہ غلط ہو گیا. اور دوسرا کام, جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. دین کی تھوڑی بہت غور و فکر کرنا, 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. سن لو کوئی حدیث نہیں ہے. جماعت والے کہتے ہیں دین کی, آؤ بھائی آؤ بیٹھو, دین کی بات کا کہنا, دین کی بات کا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے, آؤ. پھر یہ والی حدیث سناتے ہیں, دین کی تھوڑی بہت غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. سناتے نہیں سناتے؟ کسی نے سنیے؟ بالکل یہ کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث ہے تو مجھے لا کر دکھا دیں, کوئی حدیث لا کر دکھا دے. من گھڑت ہے, موضوع ہے, اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے. اور ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں جس کا انکار پہلے بھی میں نے کیا تھا, آج پھر کر رہا ہوں, کہ گشت کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس پر 7 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے, یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ بھی جماعت والے کہتے ہیں یہ بھی ھذا موضوع منکر, یہ بالکل کیا ہے, منکر ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے, گھڑی ہوئی حدیث. کوئی حدیث ایسی روایت حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اور ساری جہاد کی آیتیں سب اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں, ہلکے ہو بھاری ہو جماعت میں نکلو, ہلکے ہو. بھائی یہ جہاد کی آیتیں ہیں, یہ مت کرو. یہ بات یاد رکھو, میں تمہارا مخلص دوست ہوں. جماعت والوں سن لو, بھلے تم مخالف سمجھو, میں تمہارا مخلص دوست ہوں, تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. کوئی امام تمہاری اصلاح نہیں کرے گا, اسے پتا میری امامت چھن جائے گی, میرا بوریا بستر گول ہو جائے گا. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں. میں صرف تمہارا, کیونکہ تمہاری غلط باتوں میں جو تمہیں ٹوک رہا ہے وہ تمہارا مخلص دوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من فسر برائے القرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو رائے سے تفسیر کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرے گا, جھوٹی حدیث بیان کرے گا, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, اور کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے بہت
محتاط رہیں اور اس کو پہلے علماء سے تصدیق کر کے پھر بیان کریں. انشاءاللہ آپ اصول کی روشنی میں کام کیجئے. آپ جو اصول حضرت مولانا الیاس نے مرتب کیے تھے ان کے مطابق کام کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ جس طریقے سے بے اصولی سے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم آپ کی بار بار اصلاح کرتے رہیں گے, چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں, کتنی مخالفت کرتے رہیں, میری زبان تو بند نہیں ہوگی. جب تک غلط کام ہوتا رہے گا میں اس کی اصلاح کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو کیا ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.